جو چیز رب کے پاس نہیں، وہ چیز جب بندے کے پاس آ جاتی ہے تو بندہ رب تو نہیں بنتا، نبی بھی نہیں بنتا، نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن ولی بن جاتا ہے، غوث بن جاتا ہے، کتب بن جاتا ہے، ابدال بن جاتا ہے، نقیب نجیب ابرار بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ وہ چیز جو بندے کے پاس ہے اور رب کے پاس نہیں۔ اللہ کھاتا نہیں، کھلاتا ہے، کھانا اللہ کے پاس نہیں۔ اللہ پیتا نہیں، پلاتا ہے، پینا اللہ کے پاس نہیں۔ اللہ کے پاس رونا نہیں ہے، اس لیے اللہ رونے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے پاس سونا نہیں ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ناؤنگ نہ ہے، اس لیے اللہ جل شانہ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو جاگ کے اللہ کو منائے۔ جو صفات بندے میں آ جائیں وہ اللہ جن سے پاک ہے، عاجزی سے پاک ہے، رونے سے پاک ہے، فقر سے پاک ہے، غربت سے پاک ہے، تنگ دستی سے پاک ہے۔ وہ چیزیں جو اللہ کے پاس نہیں ہیں وہ چیزیں لے آئیں اپنے وجود میں، اپنی زندگی میں، اپنی ترتیب میں۔ اللہ پاک اس کو پسند کرتے ہیں۔ پھر وہ ایک چیز وہ بھی ہے جو خود اللہ کے پاس بھی ہے اور بندے کے پاس بھی ہے، وہ ہے بندوں کو کھلانا، بندوں کو پلانا، بندوں کو سلانا، ان کی ضرورت کو دیکھنا، بندوں کو دینا۔ اب جب لفظ آتا ہے نا بندوں کو دینا، تو اس دینے میں پینا، کھانا، روٹی، ضروریات، زندگی، یہ ساری چیزیں دینے میں آ جاتی ہیں۔ جو اللہ پاک کے بندوں کو دیتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ جو اللہ پاک کے بندوں کو، جو اللہ کے بندوں کو کا خیال کرتا ہے اللہ اس کا خیال کرتا ہے۔ اللہ کو دینا پسند ہے، اللہ کو صلہ رحمی پسند ہے، میرے رب کو صدقہ پسند ہے، مال کا دینا پسند ہے۔ یہ نعمتیں وہ ہیں جو سعادتیں میرے رب نے بندوں کو دی ہیں، اور خوش قسمت ہے جو اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، جو اللہ کے بندوں کو دیتا ہے اللہ لوٹاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سخی تھے، حضرت عثمان غنی سخی تھے، اور صحابہ اہل البیت امام حسن حسین بڑی بڑی ہستیاں سخی تھے۔ ایک دفعہ قحط پڑ گیا، حضرت عثمان کا غلوں سے بھرا ہوا اونٹوں کا ایک بہت بڑا قافلہ سینکڑوں اونٹوں پہ آیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تقسیم کرنا چاہا، بھائی اس کے موبائل بند کرا دو اس کا، وہ تقسیم کرنا چاہا، لیکن تاجر آ گئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ غلہ ہمیں بیچ دیں، کیا لیں گے؟ انہوں نے کہا میں نے یہ لیا ہے۔ اس نے کہا آپ کو 1% منافع دیتے ہیں، کہ نہیں مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، 2 3 4% 10% منافع دیتے ہیں۔ کہا مجھ سے 70% ملتا ہے، مجھے 70% کیسے مل سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ 70% منافع مل جائے، ممکن ہی نہیں۔ اس نے مجھے ملتا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ غلہ سارا اتروایا اور اتار کے ڈھیر کر دیا، اور اعلان کیا کہ مکہ کے مدینہ منورہ کے جتنے بھی مسکین ہیں ان سب سے کہیں کہ وہ غلہ لے جائیں۔ تو تاجروں نے کہا آپ تو کہتے تھے مجھے 70% ملتا ہے، آپ نے تو سارا غلہ تقسیم کر دیا۔ پر میں نے اللہ کے وعدوں پہ یقین کیا، میرا اللہ کہتا ہے کہ 70% ملے گا، 70% ملے گا۔ اور اللہ پاک نے 10% سے لے کر 70% کا وعدہ کیا، اور 70% سے اگلا وعدہ بھی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، چاہے میں اس سے زیادہ بڑھا دوں، واللہ واسع علیم، میں ہی جانتا ہوں کہ میں کتنا وسیع دینے والا ہوں، کتنا زیادہ دینے والا ہوں، کتنا زیادہ عطا کرنے والا ہوں، مجھے پتا ہے، بندوں تمہیں پتا نہیں ہے۔ اللہ کو دینا پسند ہے، اور اللہ کو دینا بہت پسند ہے، دینا بہت پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا کہ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو تم ایسا کرو کھجور کا آدھا حصہ دے دو، مجھے وہ پسند ہے۔ عطا میرے رب کو پسند ہے اور اس کے حبیب کو پسند ہے، جود و سخا میرے رب کو پسند ہے اور اس کے حبیب کو پسند ہے۔
9 हिजरी में हातिम तई की बेटी सफाना कैदी बन के आई, उसके सर पे चादर नहीं थी। हुजूर ने फरमाया हजरत बिलाल को, बिलाल मेरी चादर कमली उठाओ, इसके सर पे ढांक दो। बिलाल कहने लगे हुजूर आपकी चादर का तार तार नूर से भरा हुआ है, बरकतों से भरा हुआ है, नबूवत की खैरों से भरा हुआ है, ये तो मुसलमान नहीं है। फरमाया हुजूर ने, बिलाल बेटी जिसकी भी वो बेटी होती है, इसका सर ढांक दो। उन्होंने सर ढांक दिया तो आपने फरमाया तू हातिम तई की बेटी है, बड़े बाप की बेटी है, बड़े बाप की सखावत और करीमी की वजह से मैं तुझे आजाद करता हूं। उसने अर्ज किया हुजूर मैं भी करीम की बेटी हूं, मैं भी सखी की बेटी हूं, अकेली नहीं जाऊंगी। कबीला तय के, हातिम तई तय कबीला था, कबीला तय के जितने भी ये कैदी हैं, औरतें और मर्द हैं, इनको साथ लेके जाऊंगी। आप शफकत फरमाएं, इनको माफ फरमा दें, दरगुदर फरमा दें, और जैसे मुझे आजाद किया इनको भी आजाद कर दें। बड़े बाप की बेटी, निस्बतों का ताल्लुक, इसे हिफ्ज़ मरातिब कहते हैं, याद रखिएगा। निस्बतों का ताल्लुक, बड़े बाप की बेटी, हुजूर ने उसकी अदा कबूल फरमाई, दरखास्त कबूल फरमाई, और हुजूर ने सबको आजाद कर दिया। तो वो ख्वातीन रोने लग गई और रोते रोते फरमाया हुजूर दुनिया की कैद से आजाद किया है, अब जहन्नम की कैद से भी आजाद करा दें और कलमा भी पढ़ा। दुनिया की कैद से आजाद किया है, अब जहन्नम की कैद से भी आजाद करा दें और कर दें और कलमा पढ़ा दें। करीमी अल्लाह को पसंद है, उसके हबीब को पसंद है, मोहब्बत अल्लाह को पसंद है, उसके हबीब को पसंद है। अपने बंदों पे मोहब्बत करना, अपने बंदों पे शफकत करना। मुझे एक साहब कहने लगे कि मेरी वालदा फौत हो गए, दर्स बहुत सुनती थी, अबकरी को बहुत मानती थी, लोगों को अबकरी के वजीफे तस्बीह बताती थी, मेरी वालदा बताती थी। कहने लगे कि मेरी वालदा फौत हुई तो मैंने ख्वाब में देखा, कुछ अमल नहीं किया, ऐसे ख्वाब में आ गए। बाज़ वक़्त जरूरी नहीं कि मरहूम किसी अमल करके ख्वाब में आए, बाज़ वक़्त खुद ब खुद ख्वाब में इंकिशाफ हो जाता है, इजहार हो जाता है। तो कहा मेरे ख्वाब में आई, तो मुझसे कहने लगे बेटा तो मुझसे पूछेगा मेरी बख्शिश हुई या नहीं हुई। मैंने कहा अम्मा मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन बेटा मेरी बख्शिश हुई है, मैं अबकरी के वजीफे और टोटके लोगों में फैलाती थी और लोगों को नफा होता था। बस वही वक्त वजीफे और टोटके मेरे लिए तराजू में इतना बड़ा वजन बन गए, इतना बड़ा वजन बन गए कि लफ्ज था कि तराजू की भी आवाजें निकलने लगी। जैसे लफ्ज मैं कहूं, उन्होंने तो नहीं कहा, मैं कहूं कि लफ्ज तराजू की भी चीखें निकल गई, तराजू की भी आवाजें निकलने लगी। इतना ज्यादा वजन था उसका, इतना ज्यादा वजन था। अल्लाह को खैरखाही पसंद है। अल्लाह पाक कहते हैं मेरे बंदों की खैरखाही करो, उन्हें माल दो, उन्हें चीजें दो, उन्हें पानी पिलाओ, उन्हें खाना खिलाओ। अपनी मखलूक हत्ता के बेजुबानों की खैरखाही पसंद है, बेजुबानों की भी खैरखाही अल्लाह को पसंद है। कितने ऐसे थे जिनको बेजुबानों की वजह से विलायत मिली, कितने ऐसे थे जिनको बेजुबानों की वजह से तवंगरी मिली, और कितने ऐसे थे जिनको बेजुबानों की वजह से अल्लाह का ताल्लुक मिला और अल्लाह की दोस्ती मिली, बेजुबानों की वजह से। ये जो सदका है, सदका मैंने एक दफा भी अर्ज और कई दफा अर्ज किया, कभी कोई ऐसा सदका करें जो दिल को हिला दे, तन को हिला दे, मन को हिला दे, अंदर हिला दे। कभी कोई ऐसा सदका करें जो तन को, मन को हिला दे, अंदर हिला दे। इतना ज्यादा दें। दुनिया की जिंदगी के माल खर्च करते हुए हमें वहशत और दहशत नहीं होती। फखर से बताते हैं कि ये मेरी घड़ी इतने करोड़ की है, ये मेरी घड़ी इतने लाख की है, ये मेरी फलां चीज इतनी महंगी है। फखर से बताते हैं। वहां हमारा दिल नहीं हिलता, वहां हमारा अंदर नहीं हिलता। फखर से बताते हैं। ऐसे ही कभी अल्लाह को भी दिया करें, ऐसा दिया करें कि अल्लाह पाक के खजाने आपके लिए हरकत में आए, अल्लाह का अर्श हरकत में आए, उसकी रहमत हरकत में आए। अल्लाह पाक को ऐसा दिया कर, इतना दिया कर। और सदका हमेशा खुफिया दिया जाता है। और ज़कात के बारे में है कि ज़कात देने के बाद अगर इजहार कर लो तो कोई हर्ज नहीं। क्यों?
تاکہ لوگوں کو رغبت ہو, لوگوں کو ترغیب ہو, لوگ بھی اپنا زکوٰۃ نکالیں, مال کی زکوٰۃ نکالیں, اپنی فصل کا عشر نکالیں, اس کا اظہار کیا کرو. حتیٰ کہ ایک صاحب نے اپنی بہن بیٹی کو حصہ دیا. ایک بڑے اللہ والے تھے, فرمانے لگے لوگوں کو بتایا تو نے؟ کہا نہیں بتایا. کہا بتا, میں نے اپنی بہن بیٹی کو حصہ دیا ہے تاکہ لوگوں کو بھی یہ رغبت ہو, لوگ بھی کہیں ہمیں بھی حصہ دینا ہے. صدقہ واحد چیز ہے جس کو چھپا. زکوٰۃ, عشر, بہن بیٹی کو حصہ, اس کو بتاتے ہوئے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا بندوں کے لیے کر رہا ہوں. دل پہ ہاتھ رکھ. میرا اظہار ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میرا جینا, میری نمازیں, میرا مرنا, میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. جو عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے وہی قبول ہوتا ہے. جو عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے وہی قبول ہوتا ہے, وہی محبوب ہوتا ہے, وہی مقبول ہوتا ہے. جو عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے. اپنی زندگی میں صدقے کے ذریعے فلاحیں پائیں, راحتیں پائیں. اپنی زندگی میں صدقے کے ذریعے مشکلیں ٹلوائیں. اپنی زندگی میں مال اللہ کو دے کے اللہ سے پا کے مالدار ہو جائیں. مال اللہ کو دے کے اور اللہ سے پا کے مالدار ہو جائیں اپنی زندگی میں. جس کا ہاتھ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ اس کی نسلوں کو پالتا بھی ہے, کھلاتا بھی ہے, پلاتا بھی ہے, پہناتا بھی ہے, سلاتا بھی ہے. جس کا مال دیتا ہے اللہ کے لیے, جس کا مال خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے, اس کا مال, وہ مالدار ہوتا ہے. وہ مالدار ہوتا ہے, قرض دار نہیں ہوتا. وہ پریشان نہیں ہوتا. اللہ اس کو عطا کرتے ہیں, اللہ اس کو دیتے ہیں, اس کی مشکلیں ٹالتے ہیں, اس کی ناکامیاں دور کرتے ہیں. اللہ کو دینے کا مزاج بنائیں. ایک میں کئی عرصے سے پیکج چلا رہا ہوں. اپنی تنخواہ میں سے, اپنی آمدنی میں سے 2.5% نکالیں. وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی, وہ صدقہ نہیں ہوگا, وہ خیرات نہیں ہوگی. وہ 2.5% نکالیں اور وہ 2.5% آمدنی میں سے نکالیں. آپ کی تنخواہ ہے, اس میں سے 2.5% نکال کے ایک طرف کریں. اور وہ سب سے بہترین خرچ اس کا اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے. سب سے بہترین خرچ اس کا اپنے غریب رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے, ضرورت مند رشتہ داروں میں خرچ کرنا ہے. سب سے بہترین اس کا خرچ ہے. اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ ایسے رشتہ داروں میں خرچ کرنا ہے جو کینہ پرور ہوں, بغض رکھتے ہوں, انتقام لینے کا جذبہ رکھتے ہوں, نفرت ان کے دل میں ہو میرے لیے, پر ہیں وہ غریب, ہیں وہ ضرورت مند. ایسے رشتہ داروں کو دینے کا جذبہ ہو. ایسے رشتہ داروں کو دیں جن کا دل میرے لیے بغض میں, نفرت میں, کینے میں بھرا ہوا ہو. پر میں وہ اس سے زیادہ بہترین صدقہ ہے. پھر فرمایا صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے. بری موت کو, ایسی موت جو بہت بری ہو, صدقہ اس کو ختم کرتا ہے. اور صدقہ آفات اور بلاؤں کو ختم کرتا ہے. بری موت کو صدقہ ٹالتا ہے. اور سرکار کا فرمان ہے اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو. صدقے کے ساتھ بے شک بیماریاں دفع ہوتی ہیں. حادثوں کو اور بیماریوں کو تمہارے اعمال میں, تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا دعاؤں کی وجہ سے. اگر حادثے اور بیماریاں ٹلوانا چاہتے ہو, 2 چیزیں, صدقہ اور دعائیں. صدقہ اور دعائیں. اس سے حادثے, اس سے بیماریاں, اس سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, اس سے آفات ٹل جاتے ہیں, اس سے تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں. آفات, مصیبتیں, تکلیفیں. ایک شخص تھا جو پرندوں کے گھونسلے سے بچے نکالتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. پرندے سارے, یہ ہمارے بچے نکال کے لے جاتا ہے. آپ نے انہیں بلایا, منع کیا. اس نے کہا میں آئندہ نہیں نکالوں گا. وہ پھر نکال کے لے گیا, پھر منع کیا, پھر نکال کے لے گیا. آخر کار آپ نے فرمایا کل وہ اگر نکالے گا تو مارا جائے گا. اس نے پھر نکالا اور چلا گیا. تو پرندے پھر حاضر ہوئے. تو آپ نے اسے بلایا, فرمایا لگتا ہے کل تو نے کوئی صدقہ کیا ہے, کچھ کیا؟ اس نے کہا میں اوپر چڑھا ہوا تھا, درختوں کے پرندوں کے بچے نکال رہا تھا. ایک سائل آیا, درخت کے ساتھ میری روٹی بندھی ہوئی تھی جو دوپہر کی روٹی تھی. میں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں, یہ روٹی کھول کے لے جا. وہ میری روٹی کھول کے لے گیا. آپ نے فرمایا تو انہیں لکڑیاں باندھی ہوئی ہیں. وہ پرندے بھی نکالتا تھا اور لکڑیاں بھی چن کے گھر کے جلانے کے لیے لے جاتا تھا. فرمایا لکڑیاں کھول. آپ نے لکڑیاں کھولی تو کالا بہت بڑا سانپ ان لکڑیوں میں تھا. اس کے منہ میں لگام تھی, اس کا منہ بند کیا ہوا تھا.
فرمایا تیرے صدقے نے اس سانپ کی زبان کو اور منہ کو بند کر دیا ہے، ورنہ آج تیرے اوپر یہ کالا سانپ مسلط تھا، آج تیرے اوپر کالا سانپ مسلط تھا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے، جوان ہے، وہ جہنم کی آگ میں جل رہا، اذیتوں میں جل رہا۔ میں نے پوچھا تیرا کوئی وارث نہیں ہے؟ کہا میری ایک ماں، اور ماں نے دوسری شادی کر لی، مجھے بھول گئی۔ میں نے ماں کا نام پتہ وغیرہ پوچھا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچا، پتہ چلا کہ وہ گھر میں نہیں ہے، اپنے شوہر کے ساتھ سمندر میں نہانے گئی۔ کہا میں وہاں پہنچا تو دور سے میں نے آواز دی، ایسے ایسے تیرا بیٹا ہے اور ایسے اس کا نام ہے، یہ اس کا نام ہے، اور وہ جہنم کی آگ میں چل رہا، اس کے لیے کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی ہدیہ دے دو۔ مائی پتہ نہیں کس مزاج میں تھی، اللہ کی بندی کس اس وقت سوچ میں تھی، اس نے پانی کا ایک چلو بھرا، ایسے اٹھا کے ایسے پھینک دیا اور کہنے لگی لے جاؤ، میں نے اپنے بیٹے کے لیے صدقہ کر دیا۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں میں مایوس واپس آیا کہ یہ ایسی مائیں بھی ہوتی ہیں جو اتنا جلدی اپنی اولاد اور اپنے بیٹوں کو بھول جاتی ہیں۔ تو کہا کہ میں رات کو خواب دیکھا، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا اے فلاں اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تیرا ہدیہ پہنچ گیا اور مجھے جہنم کی آگ سے خلاصی مل گئی اور میں جہنم کی جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوں، جنت کی نعمتوں سے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں حیران ہوا، میں نے اس سے کہا کہ میں نے تو تجھے کوئی ہدیہ نہیں دیا، تیرے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوا؟ کہا جب آپ میری والدہ کے پاس گئے تھے، میری والدہ کے پاس، تو اس نے پانی پھینکا تھا، ایک کیڑا پیاسا تھا، ایسے اٹھا کے پانی پھینکا اور کیڑا پیاسا تھا، اس کی پیاس بجھ گئی، اللہ نے اس کی وجہ سے میری مغفرت کر دی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ سرکار کا فرمان ہے کہ صدقہ بیماریوں کو دور کرتا ہے، سرکار کا فرمان ہے، اور آپ نے فرمایا اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ کے ساتھ کرو، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور اپنی مصیبتوں کو دعاؤں سے رد کرو۔ اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے زکوٰۃ کے ذریعے، اور زکوٰۃ پوچھ کے، تول کے، تحقیق کر کے، اور اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے۔ اور اگر مصیبتوں کو رد کرنا ہے، آنے والی وہ مصیبتیں جو آسمانوں سے آ رہی ہیں، بلائیں مصیبتیں روزانہ آتی ہیں، آفات روزانہ آتی ہیں، تکلیفیں روزانہ آتی ہیں، اس لیے فرمایا کچھ جانور ایسے ہیں جو منہ اوپر کر کے ان کی آواز سن کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا جانور واحد وہ مخلوق ہے جو آنے والے عذاب کو پہلے سے بھانپ لیتے ہیں۔ یہ جو زلزلہ آیا تھا 2005 کا کون سا مہینہ تھا؟ اکتوبر کا، اس میں جانور 3 دن پہلے ہجرت کرنا شروع ہو گئے تھے، 3 دن پہلے۔ کئی دفعہ میں نے خود زلزلے کے جھٹکے لاہور میں دیکھے، محسوس کیے، تو رات کو جانور بولنا شروع ہو گئے، پھڑ پھڑانا شروع ہو گئے۔ جانوروں کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے عذاب کا، بلاؤں کا، مصیبتوں کا، آفات کا۔ پاکستان کے ایک مالدار شخص ہیں، وہ اپنے بیڈ میں بہت بڑا بندر سلاتا ہے، ساتھ ایک بہت بڑا بنمانس ہے، وہ سلاتا ہے۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا مالدار شخص ہے، وہ بنمانس بندر ہے بہت بڑا، وہ اس کو پہلے سے خبریں دیتا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو جائے گا۔ اس کی باقاعدہ رکھوالی، اس کی حفاظت، اس کی غذا، اس کی خوراک کے لیے نوکر مقرر ہے، وہ اس کے بستر میں ہوتا ہے، بندر بیڈ روم میں ہوتا ہے۔ لیکن سچ بتاؤں، بندر نہیں بچا سکے گا، دعائیں بچائیں گے، صدقہ بچائے گا۔ اور جو میرے کملی والے کی مسنون دعائیں ہیں، اعمال ہیں، جو تسبیح خانہ مجھے آپ کو دے رہا، یہ بڑی مصیبتوں سے بچاتا ہے، یہ بڑی بلاؤں سے بچاتا ہے، یہ بہت بڑی آفات سے بچاتا ہے، اور یہ بڑے بڑے نقصانات سے بچاتا ہے۔ یہ اسم، یہ اللہ کا نام، یہ اللہ کی محبت کے کلمات، یہ بہت بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچاتے ہیں، ان میں بڑی طاقت اور بڑی تاثیر ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اپنی بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور اگر مصیبتوں کو رد کرنا ہے تو دعا کرو، اگر مصیبتوں کو رد کرنا ہے تو دعا کرو۔
اور آپ نے فرمایا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، جب پہنچتا ہے تو پھر وہاں جا کے سفارش کرتا ہے، سفارش کرتا ہے کہ یا اللہ میرا بندہ تھا، دنیا میں فلاں بندہ ہے آپ کا، اور اس نے یہ ہدیہ بھیجا ہے، یہ صدقہ بھیجا ہے، یہ چیز بھیجی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ اس کا جذبہ دیکھتے ہیں، اندر کی طلب دیکھتے ہیں، اور اللہ اس کا جذبہ اور اندر کی طلب دیکھ کر اللہ پاک جل شانہ ہو اس سے وہ مصیبت، تکلیف، آفت اور بلا وہ اللہ پاک اس سے ٹال دیتے ہیں، اللہ اس سے رد کر دیتے ہیں، وہ مصیبت، بلائیں، آفات ٹال دیتے ہیں، اللہ اس کو رد کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، سرکار کا فرمان ہے صدقہ غضب خدا کو بچاتا ہے، گناہ کی برائی کو دور کرتا ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ کا غصہ اس وقت، اللہ ناراض ہے، جب رب ناراض ہوتا ہے تو پھر آفات، بلائیں، مصیبتیں، زلزلیں، آندھیاں، طوفان، یہ چیزیں آتی ہیں۔ پھر فصل کٹی ہوتی ہے، گندم موجود ہوتی ہے، اوپر سے بارش برس رہی ہوتی ہے، اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر ذمہ دار فصل اگاتا ہے اور اس کی قیمت بھی پوری نہیں ہوتی، اور وہ بکریاں ڈال کے ان کو کھلا دیتا ہے، زمینیں بانجھ ہو جاتی ہیں، زمینیں غلہ نہیں اگاتی، سونا نہیں اگاتی، زمینیں بلکہ مکروس کر دیتی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ مہنگائیاں بڑھ جائیں گی، ہم مہنگائیاں جب بڑھیں گی اپنے بادشاہوں کو برا بلا کہیں گے۔ مہنگائیوں کا بڑھنے کا تعلق بادشاہوں سے نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں چاہے گا کہ مہنگائی بڑھے، ہر بادشاہ بے بس ہوتا ہے، مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کا غصہ ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور صدقہ دیتے ہوئے سوچیں دینا کہاں ہے، ڈھونڈیں، سوچیں اور ڈھونڈیں، سوچیں اور ڈھونڈیں دینا کہاں ہے۔ اور دینے کی ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، سب سے پہلے رشتہ دار وبذل القربہ، ایسے رشتہ دار جو ضرورت مند ہوں، غریب ہوں، ان کو ڈھونڈ کے ایسے انداز سے دے کہ وہ لے لیں، کیونکہ رشتہ دار اکثر نہیں لیں گے۔ والیتام والمساکین، اور چوتھی شکل ہے مسافر پردیسی کی، وابن السبیل۔ رشتہ دار کو ڈھونڈیں، ڈھونڈیں، ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں ایک جوان آتا ہے میرے پاس، نیک جوان ہے، اس نے کہا میری فلاں کمپنی ہے فلاں، تو وہاں میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ تو کہا کیا خدمت کرتا ہے؟ کہا میں مستحقین اور ضرورت مند تلاش کرتا ہوں۔ لوگ درخواستیں دے جاتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، ہمارا یہ پتہ ہے، ہمارا یہ ایڈریس ہے، ہمیں مال دیں، ہمیں آپریشن کرانا ہے، ہمیں بیٹی کی شادی کرنی ہے، ہمیں قرضے اتارنے ہیں، ہمیں ضرورت فلاں فلاں۔ تو کہا وہ مجھے بھیجتے ہیں، میں ان کی جا کے تحقیق کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ میری تحقیق کے مطابق صرف 5% لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، باقی ضرورت مند نہیں ہوتے، اپنی خواہشات کے لیے مال لیتے ہیں۔ ان کے گھروں میں ٹھاٹھ ہے، راحت ہے، ان کے گھروں میں انوکھا نظام ہے، ہر بڑے ادارے کو انہوں نے درخواست دی ہوتی ہے اور وہاں سے ماہانہ پیسے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں تلاش کریں۔ یہ سڑکوں اور چوراہوں پہ پھرنے والے ضرورت مند کہاں ہوتے ہیں؟ ان کے تو بڑے بڑے نظام ہیں مال دولت کے، یہ بسوں اور ٹرینوں میں مانگنے والے ضرورت مند کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے کالج کے ایک پرنسپل تھے، اللہ غری کی رحمت، وہ بہت بہت زیادہ سمجھدار تھے، بہت سمجھدار تھے۔ ٹرین میں ان کے ساتھ ایک بندہ ہوتا تھا جو ان کا تربیت یافتہ ہوتا تھا، ایک بندہ ہوتا تھا جو تربیت یافتہ ہوتا۔ جب دیکھا ٹرین چل رہی ہے، ہمیشہ وہ بزنس کلاس میں بیٹھتے تھے، بڑی کلاس میں، تو ظاہر ہے بزنس کلاس میں وہ بیٹھے گا جس کو اس کو جیب میں کچھ ہوگا۔ تو بندہ تھوڑی دیر میں آتا تھا، اس کی جیب کٹی ہوئی ہوتی تھی اور رو رہا ہوتا تھا کہ میں نے تو اتنے اتنے پیسے تھے، اتنا اتنا مال تھا، اور مال بھی زیادہ بتاتا تھا، یہ چیزیں تھیں، میں تو غریبوں، مسافروں اور پردیشوں کے لیے مال لینے جا رہا تھا، میری جیب کٹ گئی، میری جیب کٹ گئی۔ ادھر یہ بیٹھے ہوتے تھے اور یہ ان کو کہتے تھے پریشان نہیں ہونا، اور ان کو تسلی دیتے تھے، یہاں تیرے سارے دوست بیٹھے ہیں، یہ پہلی مدد میری طرف سے ہے،
اور لوگوں کو کہتے تھے لوگوں یہی وقت ہے خرچ کرنے کا، اور خوب مال جمع ہوتا تھا، بہت مال جمع ہوتا تھا. پھر اگلی بوگی میں، پھر اگلی بوگی میں، پھر یہاں لاہور میں الفلاح ہے، یہاں اسمبلی کے ساتھ، وہاں ایک صاحب مجھے بتانے لگے میرے پاس پھر وہ کہتے ہیں آ جاتے تھے، پھر ان کے ٹھکانے بنے ہوئے تھے اور خوب مال کماتے تھے. مجھے کچھ عرصہ پہلے پتا چلا ان کے خاندان کا بچہ بچہ منگتا ہو گیا، پیاسا ہو گیا. ان کے خاندان کا بچہ بچہ مفلس ہو گیا، غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا. کیوں؟ اس نے رب سے سوال کے دروازے کھولے، رب سے سوال کے دروازے کھولے. اب وہ سوال کے دروازے بند کب ہوں گے، کون سی نسل میں ہوں گے، یہ پتا نہیں. سوال کے دروازے بند کب ہوں گے اور کون سی نسل میں، یہ خبر نہیں. تو سرکار نے فرمایا صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غصے کو، اور گناہوں سے بچاتا ہے. جو شخص یہ چاہتا ہے میں نیک ہو جاؤں، جو شخص یہ چاہتا ہے میری آنکھیں نیک ہوں، میرے کان نیک ہوں، میری تنہائیاں نیک ہوں، میرے ہاتھ نیک ہوں، میرے لفظ نیک ہوں، میرے بول نیک ہوں، میری سوچیں نیک ہوں، اس نیت سے صدقہ کرے. اور جتنا حد سے ضرورت ہے اتنا کرے. جیب اجازت زیادہ دیتی ہے تو پھر زیادہ کر دے، اگر نہیں دیتی تو نہ کرے. میرے حضور نے ایک دفعہ ایک شخص کے سونے کی ڈلی جلال میں آ کے اتنی زور سے پھینکی، اگر کسی کو لگ جاتی تو وہ زخمی ہو جاتا. اگر کسی کو لگ جاتی تو زخمی ہو جاتا. اتنی زیادہ پھینکی زور سے میرے حضور نے. اور اتنا آپ نے فرمایا بعض لوگ پہلے صدقہ کرتے ہیں پھر لوگوں سے مانگتے ہیں. حسب ضرورت کریں لیکن لازم کریں اور ضرور کریں. اللہ کے غصے کو بچاتا ہے. اور صدقہ کرنے سے نیکی آتی ہے، تقوی آتا ہے، اخلاص آتا ہے، للہیات آتی ہے، اللہ کا نام آتا ہے اس کے دل میں، اللہ کی محبت آتی ہے اس کے دل میں. اور ایک اور انوکھا راز ہے، فرمایا صدقہ کرنے سے عمر بڑھتی ہے. ایک صلہ رحمی کرنے سے عمر بڑھتی ہے. وہ تجھے گالیاں دے رہا، رشتہ دار ہے تیرا، تجھے برا بلا کہہ رہا، وہ تیرے سامنے آئے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے محبت دے. پہلے اپنا دل پڑھ کہ میرا مقصود اس کے ساتھ کوئی ایسا تو نہیں اندر اور ہوں اور باہر اور. پہلے اپنا دل پڑھ، پھر اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کر، اس کا احترام کر، اس کی ضرورتوں کا خیال کر، اس کی پریشانیوں کا خیال کر. یہ صلہ رحمی ہے، صلہ رحم. حتیٰ کہ لوگ تجھے صلہ رحمی میں، مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ سے سنا تھا رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں. میں ان کا احترام کرتا ہوں، اکرام کرتا ہوں، کوئی ضرورت ہو پوری کر دیتا ہوں. مجھے کہتے ہیں اپنی دولت کو ہمیں دکھاتا ہے، ہمارے سامنے جو ہے وہ چاپلوسیاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، خوشامدیں کرتا ہے، اپنے آپ کو شہرت پانے کے لیے، واہ واہ پانے کے لیے کرتا ہے. کہا میں اپنے دل میں جھانکتا ہوں، میں تو ایسا نہیں کر رہا. مجھ سے کہنے لگا کہ لوگوں کے ساتھ کروں تو لوگ اچھا کہتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کروں تو کچھ تھوڑے رشتہ دار ورنہ اکثر ایسے کہتے ہیں. میں نے کہا اس لیے حضور نے صلہ رحمی میں عمر میں برکت رکھی ہے، مال میں برکت رکھی ہے، زندگی میں برکت رکھی ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا جاؤ. اللہ کے دل پڑھ اپنا، میں کس لیے کر رہا ہوں، میرا مقصود کیا ہے، میرا مقصد اللہ ہے یا بندے ہیں، میرا مقصود کیا. دل پڑھتا جا اور خیر پھیلاتا جا اور صلہ رحمی کرتا جا. دل پڑھتا جا اور خیر پھیلاتا جا اور صلہ رحمی کرتا جا. بس پھر دیکھ عزت میں برکت، 1، پھر دیکھ دولت میں برکت، 2، پھر دیکھ زندگی میں برکت، 3. برکت ہی برکت ہے. فرمایا